حضرت مولانا مفتی محمد مکرم صاحب آپ سے خطاب فرما رہے تھے. بھائیوں، یہ جو کانفرنس آج یہ منعقد ہو رہی ہے، عاشقان رسول کا یہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر جو اس آڈیٹوریم میں اور اس کے باہر دائیں بائیں بے شمار لوگ ہیں اور راستے میں بے شمار لوگ ہیں جو چل رہے ہیں. ہمارے جے پور شہر کے علماء اکرام نے، ذمہ داروں نے، استقبالیہ کے ذمہ داروں نے، نوجوانوں نے جس محنت کے ساتھ آج کی یہ تقریب منعقد کی ہے اور ناموس رسالت کے تعلق سے وہ جے پور میں تاریخ رقم کی ہے کہ شاطمین رسول سب رونے پر مجبور ہو گئے. آج پھر ایک تاریخ رقم ہوگی ٹھیک اسی رام نواس گارڈن میں جہاں آپ اس رنگین منچ میں بیٹھے ہیں، اس کے ٹھیک اپوزٹ میں وہی ڈگی پیلیس ہے جس میں پھر شاطمین کے بلانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں آج سے ٹھیک 3 دن بعد. لیکن انشاءاللہ جس طرح سے پوری دنیا کے شیاطین نے دیکھا تھا کہ شاطمین مایوس ہوئے، پھر مایوس ہوں گے. میں استقبالیہ کمیٹی کی جانب سے استقبالیہ کمیٹی کے صدر جناب حبیب گارنیٹ صاحب، جنہوں نے اپنے مال و دولت اور اپنی عزت و جاہ اور وقار کی پرواہ کیے بغیر اس شاطمین کو آخری جملے کہہ کر کے مایوس کیا تھا، میں اس جے پور کی استقبالیہ کمیٹی کی جانب سے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے مہمان، ہمارے بزرگ اور ہمارے علماء اکرام اور عاشقان رسول کا استقبال کریں. خطبہ استقبالیہ کے لیے حبیب گارنیٹ صاحب سے درخواست ایک تشریف لائیں. جناب صدر، قابل احترام مہمان کرام، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسلمانان جے پور کو آج کے سورج کی ضیاء باری مبارک ہو. اس کڑکڑاتی ٹھنڈ میں بھی عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار ہو کر غلامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر یہاں موجود ہے. ابلیس نے معصومیت کا لبادہ اوڑھ لیا ہے. آزادی اظہار کے نام پر لوگ اپنے اندرونی غلاظتوں کی کر رہے ہیں. تمام طاقتی قوتوں کے نشانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات اقدس ہے، صرف اس لیے کہ آپ ہی کے باعث انسان کا رشتہ اپنے خالق و مالک سے جڑ جاتا ہے. آپ ہی کی وجہ سے سارے انسان ایک کنگھی کے دانتوں کی طرح برابر ہو جاتے ہیں. نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. بھلا انسان کیا انجلی دشمن ابلیس کو انسان کی رفعت و ترقی کیسے گوارا ہو سکتی ہے؟ عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قابل فخر اثاثہ ہی نہیں، ایک انقلابی قوت بھی ہیں. اور اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کر رہے نادان یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے مرکز محبت پر حملہ کرنے سے وہ کمزور ہو جائیں گے، مگر وہ تاریخ سے نابلد ہیں. جب بھی انہوں نے ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کی کوشش کی، ہمیشہ منہ کی کھائی ہے. ان کے آبا و اجداد نے تو روزے پاک میں نقب زنی کا ناپاک منصوبہ بنایا تھا، پھر یہ ناکام کیوں ہو گئے؟ 1.5 ارب سے بھی زائد مسلمان گستاخ رسول کی گردن ناپنے کے لیے بے تاب و بے چین رہتے ہیں. میں پورے وثوق اور چیلنج کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جے پور کے مسلمان اس معاملے میں دنیا کے مسلمانوں سے کسی طرح کم نہیں ہیں. یہاں پر لٹریری فیسٹیول کے موقع پر ملاؤن کو دعوت دینے والے اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ جے پور کا بچہ اس ملاؤن کو جہنم رسید کرنے کے لیے بے چین و تیار ہے. ذرا اس ملاؤن کو سر عام چھوڑ کر تو دیکھیے، چند سانسیں ہی جی کر بتائے. میرا نام حبیب گارنیٹ ہے. ہم سرکار کو واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ اگر شیطان رشدی اور بدکار تسلیمہ کے بہانے کبھی بھی مسلمانوں کے ایمان سے کھلواڑ کرنے کی کوشش کی تو کسی بھی حکومت کو اس ملک کا 30 کروڑ مسلمان ہر طرح سے اپنی غیرت کا مظاہرہ کرے گا. میں مسلمانوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ کسی سے مدد کی بھیک مانگنے کی بجائے اللہ کے توکل پر اپنے حق کی لڑائی لڑیں. آئندہ کبھی بھی دین و ایمان کی حفاظت کے اور اپنے حق کے لیے ہم اس سے کئی گنا بڑی تعداد میں یہاں جمع ہوں گے انشاءاللہ. کہ آپ سبھی اس کے لیے تیار ہو.
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.